اب آ جائیں کہ نبی علیہ السلام کی جو روٹین میں نے بتایا، مسلم شریف میں حدیث ہے ام سلمہ سے اور سیدہ عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام کانا کے الفاظ ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی یہ روٹین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ ان وطروں کے بعد 2 نوافل کی فضیلت کیا ہے، اور نبی علیہ السلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں 2 روایتیں ہیں، سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے بھی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے کہ نماز وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز، انہوں نے فارم بھی لکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں سلف کا فارم، تو انہوں نے یہ فارم ثابت کی ہے، جواز کیا سنت، انہی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا۔ اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے، دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے۔ مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے۔ رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، یہ صوفیاء نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا، آپ نے دیکھا ہے کہ جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، لیکن حکم جو ہے وہ سنت پہ فوقیت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کے قریب گیا، آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا میں نے، یہ سنت بھی ہے کسی کی طبیعت چیک کرنے کے لیے، تو ان کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، تو میں چیک کروں کہ آپ بیمار تو نہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میں بیمار نہیں ہوں، لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی مکمل نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، نبیوں کے وضو نہیں ٹوٹتے سونے سے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام یعنی نوافل پڑھ کے تہجد کے لیٹتے، میں آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنتی، پھر اٹھ کے اسی طریقے سے نماز کے لیے چلے جاتے، تو میں کہتی یا رسول اللہ وضو، تو فرمایا کہ ہمارے دل جاگتے رہتے ہیں، آنکھیں سوتی ہیں، تو وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا احساس انبیاء کو نیند میں بھی ہو جاتا ہے، ان کی غفلت ویسی نہیں ہوتی جس طرح کی ہماری ہوتی ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ تو چونکہ آپ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھنا پورا ثواب ہے، بیٹھ کے آدھا ہے، تو لہٰذا اب اس کی پلی نہیں لینی چاہیے، ہم تو الحمدللہ کھڑے ہو کے ہی پڑھتے ہیں نوافل کو، ظاہر پورا ثواب کمانا چاہیے، یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت سن لیں، سنن دارمی کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، خصوصاً سفر کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، سفر میں تو بندہ تھکا ہوتا ہے، رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، جب تم وتر پڑھ چکو تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو، اگر رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رات کے آخری پہر اٹھ کے جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی آسانی ہے، میرے جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو بہت بڑی آسانی ہے، اسی لیے سر ہم پڑھتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ یار مفت میں آپ ثواب لیں نا، اور یہ آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ سنت اور نفل بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں بلا عذر بالکل پڑھ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ ثابت ہے کہ آپ نے نوافل بیٹھ کر پڑھے، لیکن آپ نے ضرور بیان فرمایا کہ جو نوافل بیٹھ کے پڑھے گا اس کے لیے آدھا ثواب ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھ کر نوافل پڑھنے کے باوجود پورا ثواب تھا۔ اس لیے اب یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ نوافل سنن تھوڑی سی سستی کی وجہ سے کہ یار چھوڑو کون کھڑے ہو کر پڑھے، تھکن سی نفسیاتی طور پہ بعض وقت تھکن غالب آ جاتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی ہے، تو ہم بیٹھ کے پڑھ کے ثواب ادا کر دیتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، چلے پہلے میں ایک بریک پہ جاتا ہوں، پھر میں ایک مثال سے ذرا ہمت بڑھانے کی کوشش کروں گا، امید ہے کہ آپ ہمارے سنتیں چاہے موقدہ ہوں چاہے غیر موقدہ ہوں۔
یہ سب بیٹھ کر پڑھنا شرعاً جائز ہے، کوئی اس میں گناہ کا پہلو نہیں ہے۔ ہاں سنت فجر کے بارے میں فقہا نے فرمایا کہ چونکہ بہت سخت تاکید آئی ہے تو یہ قریب باواجب ہے، ان کو واجب تو پھر بھی قرار نہیں دیا، لیکن اتنی زیادہ تاکید ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے واجب ہیں، تو سنن فجر کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں کھڑے ہو کر پڑھا جائے۔ باقی جتنے بھی سنن ہیں نوافل، چاہے سنن موقدہ ہوں غیر موقدہ ہوں، سب کو بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے نصف یعنی آدھا ثواب ہے۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کر ہی پڑھیں تو بہت ہی بہتر ہے، کہ اگر بالفرض کوئی کام ہو جس کو ہم بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کے کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن کھڑے ہو کر بھی ہمت کریں تو کر سکتے ہیں۔ اب کوئی ہمیں کہے کہ اگر اس کو بیٹھ کے کرو گے تو تمہیں 50,000 روپے ملیں گے اور کھڑے ہو کر کر لو تو تمہیں 1,00,000 روپے دیے جائیں گے، تو میرے خیال میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو جواب آسان سا ہے کہ ہم ہمت کر کے کہیں گے یار چلو کھڑے ہو کر ہی کر لیتے ہیں، 50,000 کا نفع ہے، اور یہاں ہے آخرت کا ثواب۔ ثواب کسے کہتے ہیں؟ ثواب کوئی ایسی نورانی سی چیز نہیں ہے کہ آ کے نامہ اعمال میں گر جاتی ہے، بلکہ ثواب کا مطلب نیک اعمال پر مرتب ہونے والا آخرت کا انعام۔ اگر حور ملے گی آخرت میں وہ بھی ثواب ہے، محل ملے گا وہ بھی ثواب ہے، جنت کے اندر ٹھکانہ ملے گا وہ بھی ثواب کہلاتا ہے۔ ثواب کا مفہوم یہ ہے، اس کے مطلب یہ ہوا کہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو زیادہ انعامات ہیں، بیٹھ کے پڑھیں گے تو کم انعامات ہیں، اور ان میں سے ہر انعام ایسا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو جنتی کے کوڑا رکھنے کی جگہ ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ آپ اندازہ کریں جہاں وہ اپنا کوڑا رکھے گا وہ ساری دنیا سے بہتر ہے، تو پھر یہ 50-60 ہزار کی جو میں ذکر کر رہا ہوں تو کچھ میں ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ ہندوستان میں لوگ جو ہے سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں لیکن نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو پڑھتے تو ہے نا، ان کو پیچھے رونا شروع کرو جو پڑھتے ہی نہیں۔ باقی اگر بیٹھ کے پڑھیں گے بغیر عذر کے تو اجر القائد نصف اجر القائم، حضور نے فرمایا اس کو آدھا ثواب ملتا ہے کھڑے ہونے کے مقابلے پہ۔ اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب تو گیا نا، مثلا 1,00,000 ملتا تو 50,000 ہی ملے گا۔ اس لیے بلا عذر، ہاں ایک آدمی مزاج۔ دوسری اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنے کی؟ اصل سمجھا کرو نا، وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں دن میں اکثر یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن رات کو عشاء کی نماز کے بعد سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، وتر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھیں گے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے، تو بعض عاشق ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھی ثواب کم ہو زیادہ ہو، حضور بیٹھ کے پڑھتے تھے ہم بھی بیٹھ کے پڑھیں گے۔ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ لما اسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور آپ بڑھاپا آنے لگ گیا تو اب حضور لمبی نفلیں نہیں پڑھ سکتے تھے، بیٹھ جاتے، چونکہ حضور کی تہجد مبارک ہماری طرح تو نہیں تھی نا جی کہ ایک قل هو اللہ احد میں 4 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں نا، قل اللہ احد اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ اکبر۔ ہم تو صرف سورۃ اخلاص میں 4 رکعتیں حضور پاک جب تہجد پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ 8 پارے ایک رکعت میں پڑھتے تھے، اور پھر پڑھنا بھی حضور کا رتل القرآن ترتیلا، بنا بنا کے سوال کے جیسے موتی نکلتے۔ تو اس لیے حضور نے تو اس عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھی، افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا کرو۔